ناظرین، کسی بھی ریاست یا ملک کا حکمران بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو اس ریاست کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور اگر حکمران ایک عورت ہو تو وہ ملکہ کہلاتی ہے۔ بادشاہ کی طاقت عموماً شہنشاہ سے کم ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ کسی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جبکہ شہنشاہ کی حکومت ایک سے زیادہ ملکوں یعنی ایک سلطنت پر ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ بادشاہت کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلی سلطنت کس نے قائم کی اور دنیا کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4500 سال پہلے یعنی 2300 قبل از مسیح میں میسوپوٹیمیا کے شمال میں موصل اور کرک کے قریب سامی نژاد لوگ رہتے تھے۔ میسوپوٹیمیا دریائے دجلہ اور فرات کی وادی کا یونانی نام ہے۔ میسوپوٹیمیا قرون وسطیٰ کا وہ خطہ تھا جہاں پہلے کسانوں نے جنم لیا۔ وہاں کے کسان گندم اور جو کاشت کرتے تھے۔ آج کا عراق، شام، ایران کا مغربی علاقہ اور ترکی کا جنوب مشرقی علاقہ قدیم میسوپوٹیمیا میں شامل تھی۔ اس زمانے میں جب جنوبی عراق پر سومیریوں کا راج تھا، شمال میں سامی قوم کا ایک قبیلہ اکا رہتا تھا۔ اسی قبیلے کے ایک شخص سارگون نے سومیریوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی سلطنت قائم کی، جو اکادین سلطنت کہلائی اور تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ تاریخ میں اسی سارگون کو دنیا کا پہلا بادشاہ مانا جاتا ہے، اور اس سلطنت یعنی اکادین سلطنت کو پہلی سلطنت مانا جاتا ہے۔ مذہبی لحاظ سے سارگون آتش پرست تھا۔ اس کی پیدائش کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے، جو سارگون کی وفات کے 1500 سال بعد سامنے آئی، کہ سارگون ایک پجارن کا ناجائز بچہ تھا، جسے اس نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا، جو کش کے بادشاہ اور زبابا کے مالی جس کا نام اکی تھا کو ملا۔ اس نے سارگون کو بیٹے کے طور پر گود لے لیا۔ شروع میں تو وہ مالی ہی رہا، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے وہ بادشاہ کے ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والے کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ عہدہ اس دور کا بہت ہی اہم عہدہ ہوتا تھا، اور وہ بادشاہ کا سب سے قابل اعتماد آدمی بن گیا۔ اسی دور میں اما شہر کا بادشاہ لوگالزا گیزی بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کش تک پہنچ گیا، تو کش کے بادشاہ ارزبابا نے سارگون کے ذریعے امن کا پیغام بھیجا، لیکن لوگالزا گیزی نے نہ مانا، بلکہ لوگالزا گیزی نے سارگون کو اپنے ساتھ ملنے کی پیشکش کی، جسے سارگون نے قبول کر لیا، اور دونوں نے مل کر کش کو فتح کر لیا۔ کافی عرصے تک یہ دونوں ایک ساتھ رہے۔ پھر سارگون اور لوگالزا گیزی کی بیوی کے درمیان غلط تعلقات کی وجہ سے ان دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور دونوں نے میدان جنگ میں فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔ فیصلہ کن جنگ میں سارگون نے فتح حاصل کی اور لوگالزا گیزی کو قتل کر دیا۔ سارگون نے کش میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مزید حملوں کے بعد اس نے ارد گرد کے علاقوں، سومیریوں، آشور اور ابلام کی زمینوں کو فتح کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان فتوحات سے اس نے وہ طاقت اور مقام حاصل کر لیا جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کئی حکمت عملیاں اور جنگی تکنیکس بھی متعارف کروائیں، جن میں ایک اہم جنگی حکمت عملی فالنکس فارمیشن تھی، جس میں ایک فوجی دستہ حفاظتی شیلڈز اور نیزوں سے لیس ہو کر سب سے آگے ہوتا۔ یہ تکنیک اتنی مؤثر تھی کہ صدیوں بعد آنے والے سکندر اعظم نے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا۔ اس نے سینگوں اور لکڑی سے ایک کمپوزٹ کمان بھی ایجاد کی، جو زیادہ دوری تک تیر پھینک سکتی تھی، اور اس میں دوسری کمانوں کی نسبت 3 گنا زیادہ پاور تھی۔ انہی اصلاحات کی بنیاد پر اس نے اپنی پوری زندگی میں 34 جنگیں جیتیں۔ اس نے اپنی انتظامیہ میں اپنے سب سے قابل اعتماد لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا۔ سارگون نے جو ریاست قائم کی اس میں 65 گورنر مختلف علاقوں پر تعینات تھے۔ اس نے اکا شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ 6 صدیوں تک دنیا کا طاقتور ترین رہنے والا شہر بابل کی بنیاد بھی اسی نے رکھی۔
دنیا کی پہلی پوسٹل سروس بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔ اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنی بیٹی انہوڈانا کو عقل مندی اور حکمت کے دیوتا کی پجارن تعینات کیا، جو اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا۔ اس اقدام سے سارگون کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ اکا سلطنت کی حدود قدیم مغربی ایران، شام، عراق، ترکی، اسرائیل، لبنان اور جزیرہ نما عرب کے کچھ شمالی حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سارگون کا دعویٰ تھا کہ اس کی سلطنت دنیا کے چاروں کونوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے میسوپوٹیمیا کے بنیادی ڈھانچے کی از سر نو تعمیر کرتے ہوئے پکی سڑکیں بنوائیں اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ اتنی ڈیولپمنٹ کے باوجود اس کے خلاف کئی بغاوتیں ہوئیں۔ 5400 سپاہی ہر وقت اکا شہر میں اس کے ساتھ رہتے۔ سارگون نے 56 سال اکادین سلطنت پر حکومت کی اور 2289 قبل از مسیح کو طبعی موت مرا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ریمش 9 سال تخت پر بیٹھا۔ مزید 100 سال تک اس کے خاندان نے اکادین سلطنت پر حکمرانی کی اور 2125 میں سومیریوں نے دوبارہ متحد ہو کر اکادین کو شکست دے دی۔ یوں 200 سال بعد دنیا کی پہلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سومیری اور اکادین حکمرانوں نے اتفاق کیا اور اکاد اور سمر کے نام سے ایک متحدہ ریاست قائم کی۔